مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شگ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ہو نہیں سکتی بیان ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے یہ مدحت آپ کی عرش سے فرش سے تا عرش ساری ہے حکومت آپ کی آپ ہے حضرت محمد شافع ہر دو سرا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہی آسرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم ذوالفقار علی حسینی اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہم بھی حضور کا جشن منا رہے ہیں ہم بھی حضور کا میلاد منا رہے ہیں اور عالم اسلام میں تمام اہل ایمان بہت جوش و خروش کے ساتھ حضور کی جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اور آج جو ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آج اخراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں معروف نعت خواں الحاج بھائی ذوالفقار علی حسینی کو اور ہماری یہ بزم بھی ان کے نام پہ سجی ہے اور آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ذوالفقار علی حسینی کے پڑھے ہوئے معروف کلام انشاءاللہ پیش کریں گے میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں سب سے پہلے برادر مکرم بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے برادر مکرم اور بہت خوبصورت آپ ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں اور بھائی کے انداز میں اور بھائی کے مشن کو آپ آگے لے کے جا رہے ہیں میری بہت خوش نصیبی کہ میرے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ایکچولی ہمارا یہ پروگرام ذوالفقار بھائی کے ہم اوپر تو ہم آگے کرتے کچھ دن بعد کرتے لیکن ہمارے بھائی کی مصروفیات کیونکہ آج وہ جا رہے ہیں پاکستان سے باہر تو ہمیں یہ پروگرام آج کرنا پڑا تو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں الحاج عدنان علی حسینی صاحب کو السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم ذوالفقار علی حسینی میں بہت شکریہ آپ آئے اپنے قیمتی وقت سے اپنے وقت نکالا بہت شکریہ ایک اور معروف سماجی شخصیت اور کچھی میمن جماعت کے آپ روح رواں اور معروف مذہبی اسکالر
اور آپ بھی ہماری ہر ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے اسپانسر ہوتے ہیں جناب شکیل احمد بانوٹیا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک اور معروف نعت خواہ جو بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں, ان کو مختلف چینل پہ آپ سماعت کرتے ہیں, اور ذوالفقار بھائی کے انداز میں بھی بہت خوبصورت یہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جناب رضوان شیخ صاحب. السلام علیکم. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور معروف قاری القرآن جو کہ ہماری ہر ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں, اور ہماری اس بزم ذوالفقار علی حسینی میں آپ ان سے قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں, قاری اسامہ رحمانی. السلام علیکم. قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. میں عدنان بھائی سے بات کروں گا, اور عدنان علی حسینی صاحب سے ہم سب سے پہلے تو حمد باری تعالیٰ کے میں چاہوں گا کہ آپ نذرانہ پیش کریں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتہائی ممنون و مشکور ہوں شہزاد بھائی آپ کا, آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے, اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول منظور فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعت بھی وہ جان لیتا
شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے۔ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا کہ جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ میں بات کروں گا جناب شکیل بانوڑیہ صاحب سے۔ شکیل بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت ہماری جو کتابوں پر ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں کتابوں کا مطالعہ بہت کم کرنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو ہماری اسلامی کتابیں ہیں، آپ کا بہت اس پہ اسٹرگل بھی ہے، اس پہ کیا فرمائیں گے؟ آج تو ہر بندہ موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، ہماری کتابیں ایسے ہی پڑھی ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس پروگرام میں مدعو کیا جن کے ساتھ میرا سفر گزرا، 12 گھنٹے ڈرائیو کی میں نے ان کے ساتھ، اور ایک طویل سفر ان کے ساتھ گزرا۔ جب ابتدائی سفر تھا تب وہ ہمارے ساتھ تھے، اور پھر اللہ نے انہیں لاڑکانے کا سفر تھا ہمارا، لاڑکانے شہداد کوٹ کا جو کمبر والی سرکار، جی، تو 12 گھنٹے 11 گھنٹے کی ڈرائیو تھی وہ، اور اللہ پاک نے ان کو ایک مطلب ابتدائی سفر سے ان کا ساتھ تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت کی منازل پر لے کر گئے۔ تب بھی ان کے اندر وہ ایک ہی جو ہے وہ ایک رویہ تھا جو ابتدائی طور پہ تھا، اور وہی آخر تک چلتا رہا، پیار محبت شفقت، اور سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ تھا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کتابوں کا مطالعہ اور کتابوں کے حوالے سے، تو یہ جو سب سے بڑا فقدان ابھی آیا ہے وہ موبائل اور باقی سیکٹر ہیں۔ اچھا، موبائل میں بھی ہم بہت ساری چیز پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں، لیکن کتابوں کے حوالے سے جو سب سے اچھی، جو میرا یہ کہنا ہے، اکثر اوقات میں کہتا رہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتابوں سے دوستی کر لیں۔ اور کتابوں سے دوستی کس طرح کریں کہ جو بیسک کتاب ہے، جو 2 کتابیں وہ تو ہم اپنی اسٹڈی میں رکھیں۔ ایک تو قرآن شریف جو ایک بہترین مطلب ساری جو ہے وہ زندگی کا نچوڑ اس میں موجود ہے، ہر سوال کا جواب آپ کا موجود ہے، اور دوسرا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی مکاتب فکر، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اپنے گھر میں ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ضرور رکھیں۔ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، تمام چیزیں، تمام معاملات جو ہے وہ خود بخود آسانی سے سالو ہوتے جائیں گے۔ بچوں کی تربیت، عورت کی تربیت، بیٹی کی تربیت، ماں بہن، گھر میں آداب، ادب و آداب، سارے معاملات، یہ پورا ایک نچوڑ اس کے اندر مل جاتا ہے، اور اس وقت فی زمانہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن انداز میں پیدا کیا، تو احسن انداز میں پیدا کیا تو پھر احسن انداز والے کام بھی ہونے چاہیے، ہمارے خوبصورت کام ہونے چاہیے۔ اشرف المخلوقات بنایا، رحمت للعالمین ہمارے ساتھ ایک جوڑ دیا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے رب المسلمین نہیں کہا اللہ نے اپنے آپ کو، اللہ نے اپنے آپ کو کہا رب العالمین، اور اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میرا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ تو رحمت للعالمین جب ہمارے ساتھ جڑ گئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جڑ گئے، ہماری زندگی کی تمام معاملات میں ان کے ساتھ چیزیں لگ گئیں، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی۔ ہمارے گھروں میں ساری چیزیں روز روشن کی طرح عیاں ہو گئیں کہ جی ہمیں اس کیٹیگری پہ جانا ہے، اس پیرامیٹرز پہ جانا ہے، اطیع اللہ اطیع رسول پہ ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی پرابلم آتی، جب بھی کوئی مسئلے مسائل آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز بچھا دیتے تھے، نمازوں میں مشغول ہو جاتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ پیرامیٹرز ہیں، ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ بھئی ہمارے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں، ہمارے بچوں کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنی چاہیے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ پھر جو سب سے بڑی چیز ہے جو آج فی زمانہ ہمارے اس پرفتن دور کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں تو بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم کسی مسئلے مسائل میں، جیسے آج کے دور میں غربت کا ایک بہت بڑا ایک فیکٹر موجود ہے، تو غربت کو دور کیسے کرنا ہے، معاملات کو درست کس طرح کرنا ہے، وہ بھی پیرامیٹرز اس میں موجود ہیں۔ ہم وہاں لیفٹ رائٹ بھاگتے رہتے ہیں، کبھی یہاں بھاگ
رہے ہیں کبھی وہاں بھاگ رہے ہیں. جو صراط مستقیم والا رستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہاں سے ہم دور ہیں. اللہ اکبر. تو جب وہاں سے دور ہوں گے تو پھر یہی ہوگا. ہمارے اپنے لوگوں کے بچوں کو یہ نہیں پتا, پاکی ناپاکی کا نہیں پتا, کلمے کے معاملات کا نہیں پتا, چیزوں کے معاملات کا نہیں پتا, نمازوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعائیں مانگی, کس طرح دعاؤں کا اہتمام کیا, اذکار کا کس طرح اہتمام کیا, گھر سے نکلتے وقت کیا اہتمام ہونا چاہیے, یہ کتابوں کے مطالعے سے ہی آتا ہے. کتابوں کے اندر اہل جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر, عالموں کے ساتھ بیٹھ کر, اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے معاملات خود بخود پھر عیاں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے, کیا ہمارے معاملات ہوں تو ہمیں کس طرح انڈیکیشنز ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی کے جو بیسکس جو پرنسپلز ہیں وہ کس طرح ہم آگے بڑھ کر جو ہے اس کو جو تبدیلی لائیں گے وہ کس طرح کریں. تو یہ بہت ضروری ہے, کتابوں کا مطالعہ اس وقت ضروری ہے. سب سے پہلی بات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیں, پھر اس کے بعد تفاسیر اٹھائیں, آپ تفاسیر کی طرف جائیں. قرآن آپ کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اس پہ جائیں اس پہ جائیں. آپ ہر قرآن تو ایک ہی ہے نا, قرآن کے اندر تو چینجنگ نہیں ہے. آپ قرآن کے ترجموں کو اٹھا لیں, آپ چیزوں کو اٹھا لیں, پھر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیں, پھر تفاسیر کو اٹھا لیں, پھر دینی کتب کو اٹھا لیں. علماء نے ایک سے ایک دریاؤں میں سے موتی چن کر آپ کے لیے رکھے, آپ اٹھائیں پڑھیں, آپ کی زندگی تبدیل ہو شکیل جائے بھائی سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, سیرت النبی میں بات کریں گے اور حضور کی میلاد پر بھی بات کریں گے, لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم ذوالفقار علی حسینی, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں الحاج ذوالفقار علی حسینی بھائی کو. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائیں, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں. اور ہمارے چیف گیسٹ جناب عدنان علی حسینی اور جناب شکیل احمد بانوٹیہ صاحب یہاں تشریف فرمائیں. اور عدنان علی حسینی ذوالفقار بھائی کے انداز کو اور ان کے مشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں یہ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں, اور آج ہماری خوش نصیبی کہ ذوالفقار بھائی کی فیملی سے یہ ہمارے پاس موجود. میں چاہوں گا کہ رضوان شیخ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں ذوالفقار بھائی کے مخصوص انداز میں. اور ایک اور معروف نعت خواں جناب, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, جناب رضوان حفیظ صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, بہت شکریہ آپ آئے. شکریہ رضوان. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جاؤں, وہیں کا ہو جاؤں, در رسول پہ جاؤں, وہیں کا ہو جاؤں, غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے, غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے, اور در رسول کو پل کو
در رسول کو پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ در پہ آنکھیں بچھانے کی آرزو ہے مجھے کہ در پہ آنکھیں بچھانے کی آرزو ہے مجھے اور تم ہی بناؤگے آقا سعید کی بگڑی کیا بات تم ہی بناؤگے آقا حسین کی بگڑی تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضوان شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی اور ذوالفقار بھائی کے مخصوص انداز میں اور ہم نے بھی آپ کو اسی لیے خصوصی انوائٹ کیا کہ آپ ذوالفقار بھائی کے انداز میں نعت شریف پڑھتے ہیں اچھا رضوان بھائی مجھے بتائیں کب سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں آپ مائک میں بات کیجیے گا یہ تقریباً 7-8 سال ہو گئے الحمدللہ حضور کی سناخانی کا ماشاءاللہ الحمدللہ تو کیسے آپ آئے نعت شریف کی طرف آپ کی فیملی سے کوئی پڑھتا ہے نعت شریف نہیں میری فیملی سے تو نہیں پڑھتے لیکن میرے دادا جو ہے وہ اکثر محافل میلاد کراتے تھے اچھا۔ اور ان کا شوق اسی طرف تھا رجحان بھی یہ تھا کہ کیا حضور خوبصورت علیہ نام آپ کے السلام- دادا کا ماشاءاللہ محمد شریف نام تھا اچھا میرے دادا ابھی کا ہیں اور حیات ہیں نہیں وہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اچھا ذوالفقار بھائی کی نعتوں کی طرف آپ کس طرح یعنی بھائی کے انداز کو آپ نے فالو کیا بس ذوالفقار بھائی وہ ہیرا ہیں جو مطلب 100 سال بعد بھی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے جو ذوالفقار بھائی پڑھتے تھے ایسا پڑھنا واہ واہ اللہ پاک نے جو انہیں آواز عطا فرمائی جو انہیں انداز عطا فرمائی مختلف دور بھی آئے ہیں حضور کی ثناخانی میں کبھی کوئی دور کبھی کوئی دور لیکن جو ذوالفقار بھائی کا انداز تھا انہوں نے اپنے انداز کو کبھی نہیں چھوڑا واہ اور یہی ان کی خاصیت تھی کیا بات کہ ذوالفقار بھائی نے کبھی اپنا انداز نہیں چھوڑا اور آج وہی انداز الحمدللہ عدنان بھائی عدنان بھائی لے کے کی شکل میں اور ذوالفقار بھائی کے شاگردوں کی شکل میں الحمدللہ زندہ ہے بہت سارے ہیں اللہ اس انداز کو تا قیامت جو ہے وہ زندہ رکھے ذوالفقار بھائی کو اور ان کی آواز میں جو درد تھا جو مٹھاس تھی بس میں اس سے بہت متاثر تھا ذوالفقار بھائی کی اس آواز اور انداز سے تو اسی لیے کبھی کوشش کر لیتا ہوں کہ ذوالفقار بھائی کی طرف نہیں بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی ایک اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جناب رضوان حفیظ صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی یعنی ذوالفقار بھائی کے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت کو ہم سماعت کریں گے میں عدنان بھائی سے گفتگو کروں گا کہ عدنان بھائی یہ بتائیں کہ آپ تو مستقل یعنی ذوالفقار بھائی کے ساتھ محفلوں میں ماشاءاللہ جاتے تھے اب آپ خود یعنی ذوالفقار بھائی کی جگہ بیٹھ کے آپ نعت شریف پڑھتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں اور پبلک کیسے آپ کو یعنی رسپانس دیتی ہے شداد آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شروع سے آپ بھی ساتھ ہی ہوتے تھے ہم لوگ ساتھ ہی جاتے تھے جی جی ایسے پھر وہ والدہ کے حوالے سے کچھ مصروفیات کم ہو جاتی تھی امی کی طبیعت کو لے کر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی ہے یہ میرے بھائی کا فیض ہے والدہ کی بڑی خدمت کی آپ نے اور ذوالفقار بھائی عدنان بھائی سے بہت محبت کیا کرتے تھے کہتے تھے میرا بیٹا ہے یہ بھائی نہیں میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھائی کے درجات بلند فرمائے اور
بس یہی ہے کہ ہر لمحہ یہ کہنے کی بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے. یہ وہ غم ہے جو مرتے کبھی دم تک بلا نہیں ہمارے غم دل سے نہیں نکلے گا. کبھی نہیں نکلے گا. لیکن بس یہ بھائی کا فیض ہے, سرکار کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ مجھے مدرسہ سرائی کا شرف حاصل. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان نہیں, پاکستان سے باہر بھی آپ ماشاءاللہ آپ جاتے ہیں, جو لوگ بھائی سے محبت کیا کرتے تھے پاکستان سے باہر, اب وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں کہ چلے ان کی شکل میں ذوالفقار بھائی نظر آ جائیں گے. تو کیسا ان کی کیسی محبت ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ بتائیں. اللہ شداد بڑی شفقتوں سے نوازتے ہیں وہ بھی. اور یہ 2 سال سے میں الحمدللہ یو کے بھی جا رہا ہوں, ماشاءاللہ. تو وہاں ابھی بھی سمجھ لیں کہ نا وہ روتے ہیں بھائی کو یاد کر کے. جیسے رضوان نے کہا کہ الحمدللہ ثناخواں تو بہت ہیں لیکن مقبول بارگاہ ثناخواں, ایسی آواز اور ایسی سمجھ لیں اس دور کے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہوگی, لیکن کہ سرکار نے حضرت حسان کی جگہ اس دور کے یہ سرکار کے پسندیدہ مقبول بارگاہ ثناخواں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑی سادگی تھی, شہزاد تو جانتے ہیں ظاہر ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا. جی عزیز, اتنی سادگی, بالکل ایسا ہی. اور ابھی بھی ایسے ایسے گھر وہاں یو کے میں مجھے ملے کہ ایک گھنٹہ میں ان کے پاس مدعو رہا لیکن ان کے آنسو نکلتے رہے بھائی کو یاد کر کے. اور گفتگو بھائی کی ہو رہی ہوتی ہے, الحمدللہ. ہر شخص یعنی ایسے ملتا ہے اور وہ ایسے بات کرتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار ذوالفقار بھائی اس سے بھی محبت کیا کرتے تھے. وہ کہتا ہے یار مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے, مجھ سے پوچھتے تھے کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. ماشاءاللہ اللہ پاک ذوالفقار بھائی کے درجات کو بلند فرمائے. مقبولیت کا شداد ایک بات اور وہی دنیا بھر نے دیکھا کہ ایسے مقبول بارگاہ ثناخواں کے جن کا جنازہ بھی ان کے پیر جنبش کر رہے ہیں صلاۃ و سلام کے وقت. واہ واہ واہ, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. میں چاہوں گا کہ رضوان حفیظ صاحب سے ہم نعت سنیں ذوالفقار بھائی کے مخصوص انداز میں. یہ بھی بھائی کے شاگرد خاص ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. استاد محترم کا ایک ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں کلام اشعار پیش کرنے کی سعادت. کرم کے بعد برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بعد برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے بغار آیا. یہ کون جانے بغار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے گلی گلی میں شگفتگی ہے. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے گلی گلی میں شگفتگی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی
شان ہے والا. شان آلا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی. اچھا رضوان حفیظ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ کب سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ اپروکسیمیٹلی تقریباً سن 2000 سے الحمدللہ ہماری جو اکیڈمی تھی گلستان رضا نعت اکیڈمی، جس کے روح نما استاد محترم جناب ذوالفقار بھائی تھے ہمارے، جی تو الحمدللہ تقریباً اس وقت سے ہی. اور یہ شوق جو میں آپ کو جو حقیقت بتاؤں، مجھے نعت پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا، لیکن جب میں نے ذوالفقار بھائی کو سنا تھا نا، ہاں تو وہ سماعت کرنے کے بعد یعنی وہ شوق اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا، اتنی زیادہ مزید جو ہے وہ شوق میں اضافہ ہوا کہ پھر میں نے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ذوالفقار بھائی کی صرف ریکارڈنگ لینے کے لیے میں نے جو ہماری اکیڈمی میں جہاں ریکارڈنگ وہاں ان کی دستیاب ہوتی تھی، میں نے تقریباً 12 سے 15 چکر لگائے تھے کہ مجھے ذوالفقار بھائی کی ریکارڈنگ مل جائے اور میں وہ سنوں اور اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوں. تو اس وقت پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر باقاعدہ ایک اکیڈمی ہے گلستان نعت اکیڈمی، جس کے روح رواں ذوالفقار بھائی ہیں. تو الحمدللہ پھر ان کے ساتھ جو ایک سلسلہ الحمدللہ جو مجھ ناچیز کو ملا وہ بیان سے باہر ہے. اور میں یہ بات اکثر حلقوں میں اپنے دوست احباب میں کرتا بھی ہوں کہ میں نے بہت سے نعتخواں سے الحمدللہ ملاقات رہی، لیکن جو ذوالفقار بھائی کا جو معاملہ تھا نا، یعنی وہ تمام نعتخواں کے لیے آئیڈیل ہیں، تمام نعتخواں کے لیے آئیڈیل ہیں کہ اگر نعتخوانی اگر آپ نے سیکھنی ہے یا اگر آپ نے سننی ہے تو آپ ذوالفقار بھائی کو اپنا آئیڈیل بنا لو. واہ واہ، وہ ایسی شخصیت واہ واہ، کیا بات، استاد محترم کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ حقیقت. ماشاءاللہ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی دیکھیں ایسی شخصیت کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کا دل ہوا کہ ہم بھی نعت شریف پڑھیں، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. میں چاہوں گا کہ ذوالفقار بھائی کی ایک نعت ہے، زمیں میلی نہیں ہوتی. میرے ڈائریکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ہمارے پاس ہے ویڈیو میں، اگر وہ آپ چلا دیں تو بڑی مہربانی آپ کی. محمد کے غلاموں کا مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ان کے پیر جو ہے مرشد کریم سائیں غلام حسین شاہ کی بھی آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ. علیجہ کی بھی یہ خواہش تھی اس کلام کے لیے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، سبحان اللہ زمن میلا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا.
کفن میلا نہیں ہوتا. آپ بھی اس عقیدے کے ساتھ پڑھیے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو شاید ہمارا بھی ایسا ہی خاتمہ ہو. ذرا کہیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام بھائی بہت خوبصورت شعر ہے یہ. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. کبھی آنکھیں. خوبصورت شعر ہے. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. جو نام کبھی آنکھیں. کبھی پہننے پیار جو لگا بدن کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہننے پیار جو لگا بدن میلا نہیں. اور وہ پڑھیے گا نبی کی آل کا دامن. نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والوں. نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والوں. جگہ والوں. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میں سبحان اللہ سبحان اللہ. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں. ماشاءاللہ کیا آواز تھی. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جنازے کے مناظر شکیل بھائی کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمین یہ میلان. پہلا کلام تھا جو ہم نے وہاں سنا تھا. آپ کے یاد ہے ابتدائی سفر میں ہاں ہاں. اور ابتدائی دور تھا جب ایک چھوٹی سی محفل بھی تھی. پھر ایک عالی شان پھر محفل کنڈکٹ کی تھی ہم جی نے. جی. اس میں یہ کلام کہا تھا زمین میلی. دیکھیے جنازے کے کتنے روحانی مناظر ہیں ہاں. عدنان بھائی ماشاءاللہ. بہت ہی روحانی مناظر ہے. بہت ہی روحانی. کہ کیا خوبصورت مناظر تھے جنازے کے. آپ نے دیکھا اور سائیں نے اتنی بڑی خوش نصیبی کی جن کے مرشد نے ان کا جنازہ پڑھایا ہو اور ان کے ہونٹوں کی جنبش درود و سلام پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ. اللہ پاک ذوالفقار بھائی کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی اللہ پاک نے جو عزتوں سے نوازا ہے جو نام دیا ہے بھلے چھوٹا سا نام دیا ہے لیکن یہ سب ذوالفقار بھائی کی برکتیں ہیں. اور ہم انشاءاللہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بز میں ذوالفقار علی حسینی اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور آج جو میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جناب الحاج بھائی ذوالفقار علی حسینی کو اور آپ نے ان کی خوبصورت آواز میں نعت بھی سماعت کی اور ان کے تمام جنازے کے آپ نے مناظر کو بھی سماعت کیا. اور ہم جو ڈیلی بیسک پہ جو پروگرام کر رہے ہیں جو ہمارے سینئرز نعت خواں جو حیات ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے جنہوں نے اچھا پڑھا ہے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایسے کلام پڑھے کہ جو میرے سرکار کی بارگاہ میں مقبول کلام ہوئے جن کو سن کر اور جن کو پڑھ کر ہماری ینگ جنریشن فالو کر کے اپنا نام بنا رہی ہے ماشاءاللہ. ہم ان کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہمارا فارمیٹ بھی یہی ہے کہ جو نعت خواں اچھا پڑھتا ہے اس نعت خواں کو اچھا فالو کرتا ہے ہمارے چیف گیسٹ کی طرف سے اسے دیتے ہیں کیش انعام.
اور آج بھی جس طرح رضوان نشم ہمارے ساتھ رضوان شیخ صاحب بھی ہیں، رضوان حفیظ صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ عدنان بھائی کے حکم پر اور ان کی ججمنٹ کے اوپر ہم اس کو دیں گے انشاءاللہ کیش انعام۔ اور ایک اور کاروان اسلامی جو کہ ہمیں عمرے کا پیکج پورا دے رہا ہے، عمرے کا ٹکٹ پورا دے رہا ہے، کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہوگا کاروان اسلامی کا اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر جو چل رہا ہوگا، اس پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف اپنی NIC کی کاپی اور اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارا جو لاسٹ پروگرام ہوگا اس کے اندر ہم انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے، جس زائر طیبہ کا نکلے گا انشاءاللہ اس کو ہم دیں گے کاروان اسلامی کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ، اور بزم ذوالفقار علی حسینی کی طرف سے ہم دیں گے انشاءاللہ پورا پیکج، کہ وہ جائے اور ہمارے لیے بھی دعا کرے اور ہماری پوری بزم کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرمائے۔ میں عدنان علی حسینی صاحب سے کہوں گا کہ ذوالفقار بھائی کا کوئی معروف کلام آپ پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اناؤنسمنٹ کریں گے۔ شہزاد ایک ربیع الاول کے حوالے سے ابھی میرے یوٹیوب چینل پہ بھی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں وہ آ جائے گا، خیر مبارک۔ بھائی نے بھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتے ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، وہ بن کے حسن تمام آئے، ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر، سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر، پیمبروں کے امام آئے، رسول عالی مقام آئے،
خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو کہ جب بھی دنیا کے لب پہ آئے کہ جب بھی دنیا کے لب پہ آئے خدا کے بعد ان کا نام آئے مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام ماشاءاللہ عدنان بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا ماشاءاللہ. ہم نے ذوالفقار بھائی سے سنا یہ کلام لیکن عدنان میں نے بہت خوبصورت انداز میں یہ کلام پیش کیا. اچھا میں عدنان بھائی چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو پروگرام کا جو فارمیٹ ہے ظاہراً دونوں نعت خوانوں نے بہت اچھا پڑھا لیکن کسی ایک کو آپ منتخب کریں گے اور ہم ہمارے اسپانسر کی طرف سے اسے دیں گے انشاءاللہ کیش انعام. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے دونوں ہی محبت کرنے والے ہیں جی بہت جی اچھا پڑھتے ہیں لیکن عدنان بھائی کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا. یہ فارمیٹ ہے ہمارا. دونوں ہی بھائی ہیں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. رضوان بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا رضوان شاید میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوا تھا. رضوان سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہوئے تھے تو سانس بہت پھول رہا تھا ان کا. تو رضوان شیخ نے بھی بہت خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ. جناب رضوان شیخ صاحب نے میں چاہوں گا کہ شکیل احمد بانوٹی صاحب کی طرف سے. جی بالکل. لیکن میں ایک اور آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا عدنان بھائی بھی ہماری محفل میں آئیں. جی جی تو آپ بالکل بالکل پیش کریں. ایک چھوٹا آئیں عدنان بھائی نشان بھائی آئیں رضوان بھائی آئیں. عدنان بھائی دیں اپنے ہاتھ سے آپ قریب آ جائیں. اور یہ بہت شکریہ. یہ لیں میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ نے دیکھا بزم ذوالفقار علی حسینی اور کل اگر زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.